تلنگانہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اندرما ہاؤسنگ اسکیم کا دوسرا مرحلہ اپریل سے شروع کیا جائے گا، جو ریاست میں غریب اور مستحق خاندانوں کے لیے مکانات کی فراہمی کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔ وزیر ریونیو، ہاؤسنگ و اطلاعات پی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تلنگانہ کا کوئی بھی مستحق خاندان بغیر گھر کے نہ رہے۔ وزیر موصوف نے کھمم میں منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اندرما ہاؤسنگ اسکیم اس وقت ریاست کی سب سے بڑی فلاحی اسکیم بن چکی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اب تک تقریباً 4 لاکھ مکانات منظور کیے جا چکے ہیں، جبکہ 3 لاکھ کے قریب مکانات مختلف مراحل میں زیر تعمیر ہیں۔ حکومت کا ہدف ہے کہ مارچ تک 1 لاکھ مکانات مکمل کیے جائیں اور جون تک مزید 2 لاکھ مکانات تیار ہو جائیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ایڈولا پورم میونسپلٹی کے لیے 530 مکانات پہلے ہی منظور کیے جا چکے ہیں۔ ان کے مطابق مستفیدین کا انتخاب مکمل طور پر اہلیت کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے اور اس عمل میں کسی بھی دلال یا درمیانی شخص کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ حکومت آئندہ 3 برسوں میں ایسے تمام زمین رکھنے والے مگر بے گھر خاندانوں کو مکانات فراہم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وزیر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مکانات کی تعمیر کے لیے رقم براہ راست مستفیدین کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کیے جائیں گے۔ یہ رقم تعمیر کی مختلف مراحل یعنی بنیاد، سلیب اور تکمیل کے وقت جاری کی جائے گی تاکہ شفافیت برقرار رہے اور تعمیر کا عمل بروقت مکمل ہو۔ ریاست مہاراشٹر کے پونے میں ڈاکوؤں نے دن دہاڑے ہتھیاروں کے ساتھ ایک زیورات کی دکان میں گھس کر صرف 2 منٹ میں 1 کروڑ روپے مالیت کے زیورات لوٹ لیے۔ یہ واقعہ خاناپور علاقے میں واقع ویشنوی جویلری شاپ میں پیش آیا۔ اس وقت دکان میں مالک کے ساتھ ان کے خاندان کے افراد بھی موجود تھے۔ اسی دوران 5 ڈاکو 2 موٹر سائیکلوں پر آئے اور دکان میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے ہتھیار دکھا کر سب کو دھمکایا اور چوری کی واردات انجام دی۔ صرف 2 منٹ میں 1 کروڑ روپے مالیت کے زیورات لوٹ لیے گئے۔ یہ پورا واقعہ دکان میں نصب CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا۔ ڈکیتی کی اطلاع ملتے ہی پولیس فوراً موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے CCTV فوٹیج ضبط کر لی اور ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ پولیس کی ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزمین نے واردات سے چند دن پہلے ہی اس علاقے کی ریکی کی تھی۔ تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی کے کندی علاقے کے قریب ایک افسوسناک سڑک حادثہ پیش آیا، جہاں سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی ایک ٹپر گاڑی سے تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی مسافر بس ٹکرا گئی۔ اس اچانک حادثے کے نتیجے میں بس میں سوار 22 مسافر زخمی ہو گئے، جن میں بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ حادثے کے فوراً بعد مقامی افراد نے امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا اور زخمیوں کو ایمبولینس کے ذریعے سنگاریڈی ضلع سرکاری اسپتال منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں کی نگرانی میں ان کا علاج جاری ہے۔ اسپتال ذرائع کے مطابق چند زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد کے بعد چھٹی دے دی گئی، جبکہ دیگر کا علاج جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق یہ RTC بس میدک سے پٹن چیرو کی جانب جا رہی تھی۔ حادثے کے وقت بس میں تقریباً 60 مسافرین سوار تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ بس تیز رفتاری میں تھی اور سڑک پر اچانک سامنے آنے والی کھڑی ٹپر گاڑی نظر نہ آنے کے باعث یہ حادثہ پیش آیا، تاہم اس کی باضابطہ تصدیق ابھی نہیں ہو سکی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ٹریفک کو بحال کیا اور حادثے کے اسباب کی جانچ شروع کر دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ڈرائیوروں کی لاپرواہی، رفتار اور سڑک کی صورتحال سمیت تمام پہلوؤں سے تفتیش کی جا رہی ہے، جبکہ واقعے سے متعلق مزید تفصیلات تحقیقات مکمل ہونے کے بعد سامنے آئیں گے۔ تلنگانہ کے جگتیا ضلع کے میٹپلی کوروٹلا قومی شاہراہ پر پیش آئے ایک دلخراش سڑک حادثے میں میاں بیوی ہلاک، جبکہ ان کی بیٹی شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق نظام آباد ضلع کے آرمور منڈل منتھنی گاؤں سے تعلق رکھنے والے کوٹگری موہن اپنی اہلیہ لاونیا اور بیٹی کیرتی کے ساتھ جگتیا ضلع کے مشہور مندر کنڈاگٹو آ کے درشن کے لیے کار میں گئے تھے۔ درشن کے بعد واپسی کے دوران میٹپلی کوروٹلا قومی شاہراہ پر پیداگنڈو علاقے کے قریب ان کی کار ایک لوری سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں کوٹگیر موہن اور ان کی اہلیہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ بیٹی کیرتی شدید زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور زخمی لڑکی کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ تمریز میں منظورہ جائیدادوں پر تقررات کے لیے بھاری رقم کی وصولی، اعلامیہ کی اجرائی کے بغیر تقررات کی فراہمی دراصل عہدیداروں کی چاندی سے زیادہ اہل امیدواروں کے ساتھ ناانصافی کے مترادف ہے۔ اسی لیے کسی بھی ادارے یا محکمے کو تقررات کے اصولوں سے انحراف کرنے سے گریز کرتے ہوئے اقربا پروری کے الزامات سے خود کو محفوظ رکھنے کے علاوہ اہل امیدواروں کو موقع فراہم کرنے کے اقدامات کرنے چاہیے۔ تلنگانہ کے محکمہ اقلیتی بہبود کے تحت خدمات انجام دینے والے اداروں میں کیے جانے والے تقررات بالخصوص تمریز میں مخلوعہ جائیدادوں کی نشاندہی کے بعد جائیدادوں تقررات کے سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات سے متعلق مسلسل شکایت موصول ہونے لگی اور کہا جا رہا ہے کہ آؤٹ سورسنگ کے نام پر منظورہ جائیدادوں پر کیے جانے والے تقررات میں بھاری رقومات وصول کرتے ہوئے تقررات فراہم کیے جانے لگے ہیں، اور جن لوگوں کو تقررات فراہم کیے جا رہے ہیں انہیں اس بات کی تمانیت دی جا رہی ہے کہ ان کی ملازمت کو مستقل کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ آؤٹ سورسنگ جائیدادوں پر بھی تقررات کے سلسلے میں ضلع کلکٹر کی نگرانی میں اعلامیہ کی اجرائی کے ذریعے اہل امیدواروں کو تقررات کی فراہمی کے اقدامات کیے جانے چاہیے، لیکن محکمہ اقلیتی بہبود کے تحت خدمات انجام دینے
دینے والے اس ادارے میں خدمات انجام دینے والے نااہل اور آؤٹ سورسنگ ملازمین ہی کی نگرانی میں آؤٹ سورسنگ کی جائیدادوں پر تقررات کے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔